خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ پاکستان کی مردم شماری کے مطابق ہماری کل آبادی 22 کروڑ ڈکلیئر کی گئی ہے۔ حالیہ سپر فلڈ جو آیا جس نے بہت تباہ کاری کی، اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے اس کے مطابق 4 کروڑ آبادی اس سپر فلڈ سے متاثر ہوئی، لوگ تباہ ہوئے، اور اس تباہی میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے گاؤں گوٹھ دیہات کا ہوا، جہاں ہمارا کسان اور کاشتکار پوری طرح متاثر ہوا، اس کا گھر بار پانیوں میں بہہ گیا۔ لیکن آج مجھے افسوس سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم شاید ان متاثرہ 4 کروڑ لوگوں کو بھول چکے ہیں۔ ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہماری حکومتیں، ہمارا میڈیا سیلاب سے متاثرہ 4 کروڑ لوگوں سے نظریں پرے کر چکا ہے۔ ان کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، ان کے جو گھر پانیوں میں بہہ گئے ان کا کیا بنا، سندھ کے جو لوگ ابھی بھی پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ہمارا میڈیا تو مکمل خاموش ہے، لیکن آج بی بی سی نے، برطانیہ کے نشریاتی ادارے نے بلوچستان کے حوالے سے ایک تحقیقی نیوز دی ہے، اپنی سٹوری دی ہے، بڑی مفصل سٹوری ہے، وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری بعد کی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے۔ بی بی سی کے رپورٹر نامہ نگار فرد جوید نے یہ سٹوری رپورٹ کی ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے، جو اس کے مین پوائنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ بلوچستان میں 170 ڈیم جو ٹوٹ گئے ہیں ان میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی۔ وہاں سیاسی اثر و رسوخ کے استعمال کا انکشاف کیا گیا۔ سٹوری کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس وقت رات کے 9 یا 10 بج رہے تھے، ہر طرف گپ اندھیرا تھا، اور اس گپ اندھیرے میں لوگوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ پانی کے تیز ریلے میں ایک ٹرالی پھنسی ہوئی تھی جس میں ڈرائیور سمیت 13 افراد سوار تھے۔ پانی کا ریلا اتنا تیز تھا کہ کنارے پر کھڑے افراد کے لیے آگے بڑھ کر ٹرالی میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا ناممکن تھا۔ وہ لوگ بس اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور کسی معجزے کی دعا کر رہے تھے۔ دوسری طرف ٹرالی میں پھنسے لوگ اپنی چیخو پکار میں کنارے پر کھڑے ساتھیوں کی آوازیں تو سن سکتے تھے، مگر ان کی بات سمجھ سے باہر تھی۔ پانی کا شور تھا اور آواز سامنے بنی پہاڑی سے گونج کر واپس پلٹ رہی تھی۔ اتنے میں پانی اپنی پوری طاقت سے ٹرالی کو بہا کر لے گیا اور اس پر سوار درجن بھر لوگ ٹنکو کی مانند اس کے ساتھ ہی بہہ گئے۔ یہ قلعہ عبداللہ کا علاقہ تھا جہاں ٹرالی ڈوبنے کی یہ ویڈیو اس وقت بہت وائرل ہوئی۔ جب بلوچستان میں حالیہ سیلاب کا دوسرا سپیل شروع ہوا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی، ٹرالی پر سوار افراد
میں سے 3 ہلاک ہوئے، جبکہ باقی کئی کلومیٹر تک پانی میں بہتے گئے اور معجزانہ طور پر بچ گئے۔ قلعہ عبداللہ کے مرکزی بازار سے کچھ فاصلے پر مقامی طرز پر بنے کچے گھروں میں سے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہاں 16 سالہ معمر خان کی موت ہوئی تھی۔ معمر اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ اسی ٹرالی پر سوار تھا۔ وہ مقامی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی تھے اور ان کی ہلاکت کے بعد ان کی فٹ بال کھیلتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت شیئر کی گئی۔ جب بلوچستان میں سیلاب کی دوسری لہر آئی، یہاں ڈیمز ٹوٹنے کے چند واقعات رپورٹ ہوئے۔ انہی میں سے ایک معمر خان کے گھر کے قریب واقع تھا۔ ہم ان کے بڑے بھائی عمر خان کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے جہاں ٹرالی پانی میں بہہ گئی تھی۔ محمد عمر آبدیدہ تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی موت کے لیے اکثر خود کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش میں ٹرالی نہ چلاتا، کبھی سوچتا ہوں کاش یہ ڈیم نہ ٹوٹتا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ میں سمجھا تھوڑا سا پانی ہے، ٹریکٹر ٹرالی گزار لوں گا، مگر پانی بہت تیز تھا۔ ڈیم کے ساتھ جو کچرا آیا وہ سب ٹریکٹر کے ٹائروں میں پھنس گیا۔ میرا دوسرا بھائی ٹائر پر کھڑا تھا اور کچرا نکال رہا تھا۔ معمر کی آخری بات مجھے یاد ہے، اس نے آواز دے کر کہا، بھائی پیچھے ٹرالی میں آ جاؤ، مگر اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور یوں معمر کی ہلاکت ہوئی۔ ڈیمز کی تباہی اور BBC کی تحقیقات۔ بلوچستان ملک میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ یہاں سینکڑوں افراد ہلاک، جبکہ لاکھوں ایکڑ اراضی اور ہزاروں باغات تباہ ہوئے ہیں۔ BBC کی اس تحقیقات کے مطابق ان نقصانات کی ایک بڑی وجہ وہ چھوٹے ڈیمز ہیں جو سیلاب کے دوران ٹوٹ گئے تھے۔ صوبے کے 23 اضلاع میں بنے یہ ڈیم مکمل یا جزوی طور پر ٹوٹے اور ان سے نکلنے والے پانی کے تیز ریلے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گئے۔ BBC کے پاس موجود سرکاری دستاویزات کے مطابق صوبے میں 169 ڈیمز ٹوٹے، جن میں کم از کم 40 ڈیم ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ دیگر ڈیمز میں مختلف نوعیت کے نقصانات ہوئے، تاہم ان میں سے بیشتر مکمل طور پر اب غیر فعال ہو گئے ہیں۔ ان میں کچھ ڈیمز ایسے بھی ہیں جو ابھی زیر تعمیر ہیں یا ان پر کام مختلف وجوہات کی بنا پر تعمیراتی کام رکا ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ڈیمز ٹوٹنے کے سب سے زیادہ واقعات قلعہ عبداللہ میں ہوئے، جہاں 38 ڈیم تباہ ہوئے۔ کوئٹہ میں 15 چھوٹے ڈیمز ٹوٹے یا ان میں شگاف پڑے، جبکہ ضلع خوزدار میں یہ تعداد 11 بتائی جاتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق حب، ڈیرہ بھگٹی اور بیلا میں 9 ڈیمز، کچھی میں 7، چاگی نوشکی، ہرنائی، زوب اور موسیٰ خیل میں 5 ڈیم ٹوٹے ہیں۔ اسی طرح ضلع خاران، واشق اور مستونگ میں 4، کیچ میں 3، کولو اور کلات میں 2، جبکہ سراب اور ڈکی ڈسٹرکٹ میں سے 1 ڈیم تباہ ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ان ڈیمز اور صوبے میں کینال سسٹم کی تعمیر و مرمت کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے
کہ صوبے کو 22 ارب روپے اب مزید درکار ہوں گے اور ان ڈیمز کی دوبارہ تعمیر یا مرمت کا کام مختلف مراحل میں جاری رہے گا، تب بھی اس پر 3 سے 4 سال کی مدت لگ جائے گی۔ یہاں صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی ہے۔ بلوچستان میں ڈیمز ٹوٹنے سے پھیلنے والی تباہی جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ڈیمز کی کتنی قسمیں ہیں۔ پاکستان میں ڈیمز کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں کثیر الجہتی بڑے یا میگا ڈیمز جیسا کہ تربیلا اور منگلا ڈیم ہیں، اس کے بعد میڈیم اور چھوٹے سائز کے ڈیم ہیں جو کہ عام طور پر صوبوں کی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس سے حاصل فوائد بھی مقامی سطح پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد منی ڈیم، چیک ڈیمز اور تالاب ہیں جو کہ عام طور پر فلاحی اسکیموں کا حصہ ہوتے ہیں۔ ڈیمز کیوں فیل ہوتا ہے یا ٹوٹتا کیوں ہے، یہ بھی بی بی سی نے اس پہ اپنی تحقیق دی ہے۔ اس سلسلے میں بی بی سی نے اس سے متعلق ڈیمز سے متعلق کام کرنے والے ایک انجینئر اقبال بھٹو سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ایک ڈیم ناکام کیسے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ ڈیم کی تعمیر کے دوران ناقص منصوبہ بندی اور کنسٹرکشن ہے۔ اگر ایک ڈیم کا ڈیزائن ٹھیک نہیں یا اس میں مٹیریل درست معیار کا استعمال نہیں ہوا یا تعمیر کے دوران کوالٹی کنٹرول کا خیال نہیں رکھا گیا، یا اگر ڈیم درست طریقے سے بن تو گیا مگر اس کے آپریشن اور مرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، اس پر ریگولر چیک نہیں رکھا گیا۔ دوسری بڑی وجہ گنجائش سے زیادہ پانی آنا۔ ایسی صورت میں اس فالتو پانی کو نکالنے کے لیے سپل وے کا پراپر سٹرکچر موجود ہونا۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ ڈیم ہیں مگر نگران ادارہ کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیم بلوچستان میں ہیں۔ پاکستان فلڈ کمیشن کی 2020 میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق ملک میں کل 1007 ڈیمز ہیں، جن میں 710 بلوچستان میں ہیں۔ ان میں بھی 65 ایسے ہیں جن پر ابھی کام شروع نہیں ہوا، جبکہ 150 کے قریب ڈیمز ہیں۔ سندھ میں 127، پنجاب میں 67، جبکہ خیبر پختونخوا میں 65 چھوٹے بڑے ڈیمز موجود ہیں۔ بلوچستان میں اتنی بڑی تعداد میں چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کا مقصد پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ سال ہر سال خشک سالی رہتی ہے۔ تاہم بی بی سی کی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ صوبے کی اہم ترین ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے جانے والے ان ڈیمز میں بڑے پیمانے پر کرپشن اور ان کی تعمیر میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے۔ بلوچستان میں ڈیمز کیوں ٹوٹے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے بعد ہم بلوچستان کے محکمہ آب پاشی پہنچے۔ ڈیمز کی نگرانی کے لیے کوئی علیحدہ ادارہ موجود نہیں اور یہ کام بھی صوبے کا محکمہ آب پاشی سر انجام دے رہا ہے، جس کے کندھوں پر صوبے میں پانی سے جڑی ہر ذمہ داری ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، ندی نالے ہوں، کینال سسٹم ہو یا پھر چھوٹے بڑے ڈیمز۔ تو یہ بی بی سی کی جو رپورٹ ہے بہت مفصل ہے۔ میں اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً لکھتا رہا، بولتا رہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہم خود، حکومتیں، سیاستدان
इंतज़ामी मशीनरी, ब्यूरोक्रेट्स, हम सब खुद ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह इन डैमों में नाक़ुस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, उनकी निगरानी के लिए कोई इदारा नहीं था। इसी तरह पाकिस्तान भर में हमने नदी नालों को कवर करके उन पे कंस्ट्रक्शन कर दी, उन पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी। लेकिन जब पानी आता है तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। जो कुदरती उसके रास्ते थे उसको हमने रुकावट डाल दी, उसमें हमने उनको बंद कर दिया। पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है और वो तबाही मचाता हुआ फिर जाता है। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हमने जो चीज़ें कवर की हुई हैं, जो अभी गुजर गए हमने बंद कर दी हैं, उनको खोलें। पूरी नहीं खोल सकते तो उसकी निकासी का बंदोबस्त रखें। ये आने वाले सालों में हमें मज़ीद बारिशों के जो अमकानात हैं, महकमा मौसमियात बता रहा है कि आने वाले सालों में शदीद बारिशें हैं। उसके लिए हमें पहले से इंतज़ाम करना चाहिए, वरना आज बलूचिस्तान डूबा है, पंजाब के कुछ अजला डूबे हैं, KPK के कुछ अजला डूबे हैं। ऐसा ना हो कि पूरा मुल्क सैलाबों में डूब जाए और हम फिर अपना मातम करते रहें। खुदा के लिए आज बाहर निकलें। 4 करोड़ लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, हुकूमतों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। ज़ाती तौर पे हम जो कर सकते हैं वो उनके लिए करें। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासर हो।